والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 285 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 285، 280 پر 5۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے جو بات ان کی طرف اتاری گئی اس پر رسول ایمان لائے۔ یعنی پہلے رسول مومن بنے، قرآن کی ایک ایک آیت اترتی تو اس آیت کو نبی ہی نے اخذ کیا اور ایمان لانے کا شرف پہلے نبی ہی کو حاصل ہوا ہے۔ والمومنون، اور مومن بندے بھی ایمان لائے، مگر مومنوں کا ایمان نبی کے ایمان کے بعد ہے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، مومن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں میں ہم تفریقہ نہیں ڈالتے، جدائی نہیں کرتے۔ وقالوا، اور مومنوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ غفرانک ربنا، ہمارے رب تیری مغفرت ہم کو عطا کر۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی بالآخر پلٹ کر آنا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ تو اس سے لفظی ترجمے ہی سے بات ذہن میں اتر جاتی ہے، کیونکہ قرآن بالکل واضح کلام، اس میں پیچیدگی، ٹیڑھا پن، مروڑ یا تعارض بالکل نہیں۔ تعارض کا مطلب یہاں کوئی بات ہو وہاں کوئی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کے پاس سے آ جاتا، اللہ کے پاس سے آیا ہے قرآن، اگر غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو قرآن کے اندر لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے، کیونکہ انسان کچھ بھی بولے، آج جو بولتا ہے کل ویسا ہی نہیں بول سکتا، اس کے بیانات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کسی کے بیان کو بھی ریکارڈ کیجئے
2012 میں جس انداز میں بیان کیا تھا 2022 میں وہ انداز نہیں رہے گا، اور اس وقت جو باتیں جس لہجے میں بتایا تھا وہ لہجہ اب نہیں رہے گا۔ یہ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں، یہاں پر ایک طریقے سے سناتے ہیں، پھر ادھر سے دوسرے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو لفظوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، مگر یہ قرآن رب کا کلام ہے، اس کے اندر وہ کمی، وہ خلل اور وہ خرابی بالکل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، وہ مومن اول ہے، ایسے مومن ہے رسول کہ کبھی کفر ان پہ طاری ہوا ہی نہیں، کفر طاری ہوا ہی نہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے مومن ہی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل کہ ہم بھی جب سے شعور میں آئے مومن ہی ہے، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، رب کی مہربانی سے مومن ہی ہے، مومن ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، رب کے کرم سے ہمیں پوری امید ہے۔ تو رسول ایمان لائے، یعنی ایمان یہ ایسی بنیادی خصلت ہے کہ اسی خصلت پر تمام خصلتوں کا انحصار ہے۔ اگر ایمان ہے تو تمہاری نماز مقبول، ایمان ہے تو تمہارا روزہ مقبول، ایمان ہے تو زکوٰۃ مقبول، ایمان ہے تو تلاوت مقبول، ایمان ہے تو حج مقبول، ایمان ہے تو عمرہ مقبول، ایمان ہے تو طواف مقبول، ایمان ہے تو تمہاری سخاوت مقبول۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر نماز پڑھو تو وہ نماز نماز ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر روزہ رکھو تو وہ روزہ روزہ ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر طواف کرو تو وہ طواف ہی نہیں۔ تو بنیادی چیز ہے ایمان، اور اس بنیادی چیز میں اولیت جس ہستی کو حاصل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو رسول ایمان لائے، اور رسول ہی پہلے ایمان لا سکتے ہیں، دوسرا کیسے ایمان لائے گا؟ پہلے رسول سے پہلے کون ایمان لائے گا؟ دیکھیے، ایک مسجد ہے، مسجد بند کر دی گئی، مسجد کے اندر کیا ہے؟ ایسے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے مسجد کا اندرونی حصہ نہیں دیکھا، لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مسجد کے اندر جائے گا وہی تو مسجد کا منظر پہلے دیکھے گا، پھر وہ دیکھ کر آنے کے بعد لوگوں کو سناتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے مسجد کا منظر، تب لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے کہ یہ وحی ہم پر اتری ہے تب لوگ ایمان لاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میرے رب نے مجھ پر جو آیتیں نازل کی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں سب سے پہلے مجھ پہ اتاری گئیں جب میں غار حرا میں تھا۔ تو یہ کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر حضور نہیں بتاتے، پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئیں اگر ہمارے حضور نہیں بتاتے تو قسم خدا کی آج تک کوئی نہیں جانتا، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے، حضور ہی نے بتایا، یہ آیت اتری، یہ آیت اتری، یہ سورہ اترا، تب جا کر صحابہ کو معلوم ہوا، اور صحابہ نے اسے بعد والوں کو پہنچایا، اور یہ قرآن جوں کا توں محفوظ ہے، اور ایسا محفوظ ہے کہ اس میں رد و بدل کرنے کی سازشیں زمانے سے چلی آ رہی، آج بھی چل رہی ہے۔ ایک نئی سازش یہ ہے کہ قادیانیوں کی ایک جماعت جو قرآن میں تبدیلی کرنے
کی سازش کر رہے ہیں کہ گھروں میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، دیکھیے ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، پرانا قرآن ہو تو دے دو، کیونکہ پرانا قرآن رکھیں گے تو بید بھی ہو جائے گی، پڑھنے میں بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا پرانا قرآن دے دو، یہ نیو پرنٹ ہے، نیا قرآن یہ رکھو، وہ دے کر چلے جاتے۔ اب اس نئے قرآن کے اندر جا بجا تبدیلیاں، مگر ان کی یہ سازش ناکام رہ گئی۔ یہ ایک حافظ بھی یا یہ ایک عالم دین بھی اس قرآن کو پڑھے گا، یہ ایک بار پڑھے گا تو بتا دے گا کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں ہیں، یہ تبدیلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حافظ پیدا کر دیے قرآن میں، کسی بھی کتاب کا کوئی ایسا حافظ بتائیے ایک حافظ، جبکہ قرآن کے ہزاروں حافظ ہیں، 30 پارے ایک انسان کو یاد ہو جائے، دوسری کتاب یاد نہیں ہو سکتی، دوسری کتاب یاد ہو نہیں سکتی، یاد کریں گے پھر بھٹک جائیں گے، قرآن مجید یاد ہو رہا ہے۔ اگر دوسری کتاب کسی کو یاد ہے تو وہ شاذ و نادر ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو موطا پوری یاد تھی، اور بہت سے ایسے بھی گزرے جن کو صحیح بخاری پوری یاد تھی، تو یہ شاذ و نادر، مگر قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اسے یاد ہو جاتا۔ یہ جو سورے یاد ہو جاتے ہیں ہم کو، یہ بھی خدا کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو کیسی بھی سازش کر لے، حافظ قرآن بتا دیتا ہے کہ میں جو حفظ کیا تھا اس میں ایسا تھا مگر اس میں الگ ہے، پھر پرانا قرآن اٹھا کر دیکھو تو نئے قرآن کی مکاری کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیز مجھ پر بطور وحی اتاری گئی، میں رب کی طرف سے پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر صحابہ کو سنا دے۔ لہٰذا رسول کے بعد اللہ نے کہا والمومنون، جتنے مومن ہیں سب ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مومن ہے مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ بات ہی بالکل غلط ہوئی۔ مومن ہے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ کہنا ہی غلط ہو جائے گا۔ بھائی یہ زندہ ہیں مگر ان کے جسم میں جان نہیں ہے، جسم میں جان نہیں تو زندہ کیسے ہوئے؟ دل میں ایمان نہیں تو مومن کیسے ہوئے؟ تو سارے مومنوں کے دلوں میں ایک دولت ہے، ایمان کی دولت۔ شاعر کہتا ہے کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایمان کی دولت لے کر میں جاؤں، قبر میں اجالا، حشر میں سایہ، پل صراط پہ سہارا، بالآخر جنت کے اندر داخلہ۔ ایمان کی بدولت۔ اگر ایمان نہیں تو قبر میں اندھیرا، حشر میں پریشانی، پل صراط پر ڈگمگاہٹ، پھر جنت سے محرومی، اگر ایمان نہ ہو تو۔ کلن، سب کے سب، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ قدرت والا ہے، اسی نے پیدا کیا کل کائنات کو، وہی مٹائے گا کل کائنات کو، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو بھی جو بھی ملا اس نے جتنا دیا اتنا ملا، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ پر ایمان ہے۔ پھر وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر، ملائکہ
ملک کی جمع ہے. ملک کا معنی ہے فرشتہ. فرشتہ خدا کی ایک مخلوق ہے. یہ مخلوق اس میں جنس نہیں ہے، یعنی میل فیمیل نہیں ہے. میل فرشتہ فیمیل فرشتہ ایسا نہیں ہے، مگر لفظ جو بولا جائے گا وہ میل ہی کا بولا جائے گا، یعنی مذکر ہی کا صیغہ بولا جائے گا. فرشتہ آیا ایسا بول نہیں سکتے، فرشتہ آئی یہ نہیں بول سکتے. فرشتہ آیا، عربی میں جاء ملکن، ایک فرشتہ آیا. جب فرشتہ آیا تو کیا اس مذکر فرشتے کے مقابلے میں کوئی مؤنث فرشتہ بھی ہے؟ نہیں. جنات کے اندر ہے مرد جنات، عورت جنات. اسی لیے ہم دونوں قسم کے جنات سے پناہ مانگتے ہیں. جب استنجا خانہ جاتے ہیں بیت الخلاء، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں خبیث مرد جنات سے بچنے کے لیے اور خبیث عورت جنات سے بچنے کے لیے. خبث مرد جنات، خبائث عورت جنات. اور بھی واضح کر دوں، خبث جو ہے یہ خبیث کی جمع ہے. خبیث کا معنی ہے ناپاک. اکثر لوگ کہتے ہیں مسجد میں خبیث ہوتا، یہ خبیث نہیں، خبیث کو ہی ہم لوگ ذرا بنا کر یا بگاڑ کر خبیث بول دیتے. جیسے کباب ہے اردو کا لفظ، وہ کباب کو ہم لوگ کباب کے بجائے کباب بول دیتے، یعنی بے بولنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کباب کے بجائے کباب. یہاں بھی خبیث کے بجائے بے کی جگہ کیا لگا دیا؟ واو. خبیث، خبیث رہے گا دیکھ کر جائے، یعنی خبیث جن رہے گا. تو خبیث کی جمع ہے خبث، اور خبیثۃن مؤنث عورت ناپاک جن. تو خبیثۃن کا پلورل اور جمع ہے خبائث. اسی لیے ہم کہتے ہیں من الخبث والخبائث. جنات کے اندر جنسیت ہے، یعنی سیکس ہے، میل فیمیل، مرد عورت یا نر مادہ. فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے. فرشتوں کے اندر ذکوریت بھی نہیں، انوثیت بھی نہیں، مردانیت بھی نہیں، نسوانیت بھی نہیں، مگر لفظ جو بولا جائے گا وہ مرد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہی لفظ بولا جائے گا. فرشتہ آیا، فرشتہ گیا، فرشتہ روح قبض کیا. تو چلیے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. تو فرشتوں میں مرد و عورت دو قسم کے نہیں ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں. ذرا میں نے اسی بات کو واضح کر دیا ہے. اور پھر فرشتے معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتے، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا ذکر ہی ان کی غذا ہے. ہمیشہ خدا کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کی شان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں ملتا ہے. تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پہ مقرر کر دیا ہے. بعض فرشتے ان کا کوئی کام نہیں سوائے عبادت کے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری دی کہ خدا کی وحی لے کر خدا کے نبیوں تک آئیں، اور جہاں نافرمان قوم ہو وہاں عذاب اتاریں. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے ہوائیں چلانا، بارش برسانا. اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے روح کو قبض کرنا، یعنی روح کو بدن سے نکالنا. اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا. کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے عمل لکھنا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم جو کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں، صرف لکھتے نہیں، لکھتے بھی ہیں جانتے بھی. لکھتے کیوں؟ کاتبین نام ان کا ہے. کاتب کا معنی لکھنے والا. کاتبین کرامن عزت والے.
تو یہ ان کا کام ہے۔ منکر و نکیر ان کا کام ہے خبر میں آ کے سوالات کرنا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کی فوج کو کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا؟ الا ہو، وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ فرشتوں کی گنتی کیا ہے؟ حدیث معراج میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوئے، فَإِذَا هُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت المعمور کی طرف پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں يَدْخُلُهُ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے گھستے ہیں پھر نکلتے نہیں۔ معراج کی حدیث میں ہے، تو ہر لمحہ 70,000 کتنے گھسے کون جانے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ رب جانتا ہے۔ اللہ کو بھی نہیں معلوم، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا چھپایا اللہ کو بھی نہیں معلوم، کافر ہو جانا، بولنے والا کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ مگر ہنسی مذاق میں لوگ کہہ لیتے ہیں ایسی کفریہ بات، جھگڑے میں بولتے ہیں کون آیا بھی تو مانوں گا نہیں، اوپر سے اتر کو خدا آگا بھی تو میں نہیں مانوں گا بولتا۔ مشرکوں کی صحبت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی زبانوں پر ایسی کفریہ باتیں آ جاتی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو زبان کو سنبھال کے بات کرنا ہے، کیونکہ زبان سے ہی آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر لوگوں کو زبان کی وجہ سے جہنم میں گرایا گیا، زبان کی وجہ سے، کیونکہ زبان جب چلتی ہے تو کہتے ہیں سارے دانت بولتے کہ اے زبان ہم پہ رحم کر، تو مت چل، تو چلے گی تو ہم کو توڑ دیا جائے گا، دانت مار کے توڑ دوں گا۔ دانت کی غلطی نہیں، زبان کی غلطی ہے، اس لیے بعض لوگ احتیاط سے بولتے جیب کاٹ دوں گا بولتے، کیونکہ جیب چلتی ہے نا اس لیے۔ تو بہرحال کفریہ باتیں جو زبان سے نکل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی اسی وقت اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، مگر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو زبان کو سنبھال کے بات کرنا۔ فرشتوں کے بارے میں بھی لوگ کیسی بید بھی کرتے ہیں، ارے کیا ظالم ہے نہ بات، اسرائیل کے جیسا ظالم ہے نہ بات، استغفر اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں خدا کے، فرشتے کے بارے میں ایسی بات، ظالم کون ہوتا ہے؟ گنہگار ہی تو ظالم ہوتا ہے، بے گناہ آدمی ظالم نہیں ہوتا۔ تو تم نے اللہ کے فرشتے اسرائیل کو ظالم کہہ دیا تو انہیں گنہگار بتایا، تو خدا کی آیت ہے لا یعصون اللہ، خدا کے فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس کا تم نے انکار کر دیا۔ باتوں ہی باتوں میں تم نے کیا کر دیا؟ پیغمبروں کے لوگ توہین کرتے، کیسا؟ موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پر، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پر ڈالتا تھا۔ ارے ان مقدس پیغمبروں کے نام اس طرح لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا پیغمبروں کی ٹوپیاں نکالے گا کیا تو؟ اچھا موسیٰ عیسیٰ والے، اس کا مطلب کیا؟ دوسرے موسیٰ عیسیٰ لیتا کیا؟ یعنی جو پیغمبر نہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں ان کا نام موسیٰ عیسیٰ ہے؟ نہیں، پیغمبر سوچ کے ہی بولتا موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پر، عیسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پر۔ حالانکہ کسی بھی پیغمبر کا نام بے ادبی سے لینا موجب کفر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، یہ تفسیر قرآن کی محفل، علم کی محفل ہے، یہاں پر عقائد بھی بیان ہو جاتے ہیں، مسائل بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عقائد کی کتابوں میں ہیں،
مگر ہم عقائد کی کتابیں پڑھیں اس کی فرصت کہاں ہے؟ اور بیانات جو ہوتے ہیں اکثر بیانات ہمارے موسمی بیانات ہوتے ہیں۔ محرم آیا تو شہادت کا بیان، سفر آیا تو پھر اس موسم کے بارے میں کوئی بیان، سفر میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے، ربیع الاول آ گیا تو میلاد کا بیان۔ تو یہ ساری باتیں درست ہیں، جمعہ کے بیانات مہینوں کے اعتبار سے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تفسیر کی محفلیں ہیں، ان محفلوں کو لوگ ایک بے ضروری چیز سمجھ جاتے ہیں، کیا بھائی تفسیر کریں گے اتنا ہی نہ، لیکن تفسیر کے اندر کتنی ضروری باتیں آ جاتی ہیں اس کا ہر ایک کو علم نہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے فرشتوں پر ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور یہ فرشتے اپنے اندر شہوت نہیں رکھتے، کوئی خواہش ان کو نہیں ہوتی، گناہ کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا، مگر عقل ضرور ہوتی۔ فرشتہ عقل والا نہیں، ایسا نہیں بول سکتے، عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، تبھی تو خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ وَكُتُبِهِ، خدا کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کتب کتاب کی جمع ہے، یہ کتاب کو تو کتاب کہیں گے، اس کا پلورل کیا ہے؟ کتابیں، اور عربی میں کتب، بکس، اللہ کی کتابیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس سے پہلے انجیل وہ بھی خدا کی کتاب ہے، زبور وہ بھی خدا کی کتاب ہے، توریت وہ بھی خدا کی کتاب ہے۔ تو خدا کی تمام کتابوں پر، اور جو جو صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اتارے گئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے اتارے گئے توریت کے علاوہ۔ تو صحیفہ، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں بولتے کتاب، چھوٹی کتاب کو کیا بولیں؟ کتابچہ۔ وہ کتابچہ وہاں پر ہے، یعنی کتاب کا بچہ ہے، کتابچہ۔ مگر آج اردو زبان غائب ہوتی جا رہی ہے، مگر اس کو کچھ باقی بھی رکھنا ہے تاکہ پرانے لوگوں کی باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ چا جو لگتا ہے، یہ چھوٹے پن کو بتانے کے لیے۔ باغ رہا تو بڑا باغ، اسے چھوٹا باغ بتانا تو کیا بولیں؟ باغیچہ۔ فارسی کا قاعدہ ہے، چیم ہے لگا دیے تو اسے مصغر کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے چھوٹے پن کو بتانے کے لیے۔ تو بہرحال صحیفے بھی وقتاً فوقتاً اتارے گئے اور کتابیں اتاری گئیں، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو ہم مانیں گے، توریت کو نہیں مانتے، زبور کو ہم نہیں مانتے، ایسے نہیں۔ جو بھی خدا کی کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کسی بھی نبی پر وہ اتری ہو۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے جب انجیل کو آپ مانتے ہیں تو بائبل کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، جب اصلی شکل میں نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جو اصلی انجیل ہے وہ قابل تسلیم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کر دیا تو اگلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، جو کتابیں منسوخ ہو گئیں ان کو ہم کیوں پڑھیں؟ جس کتاب پہ عمل کیا جا سکتا ہے اسی کتاب کو تو ہم پڑھیں گے۔ تو کتابوں پر ایمان ضرور ہے ہمارا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول، اس کی جمع ہے رسل، تلک الرسل، کئی رسولوں کو رسل۔ دیکھیے محفل تفسیر ہے تو عربی کے قواعد بھی ذرا ہمارے علم میں آ جائیں۔ واحد جمع، سنگولر پلورل، یہ ایک رسول، کئی رسل۔ تو اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو صاحب شریعت بناتا ہے، ان پر وحی نازل کرتا ہے اور ان کے ذریعے امت کی اصلاح فرماتا ہے۔ اور آخری رسول
حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پروردگار نے کہا کہ مومن بندے عرض کرتے ہیں لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کرنے کا معنی جدا جدا کرنا، بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ بات ایمان کی چل رہی ہے تو رسولوں پر ایمان ہمارا ایسا ہے کہ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہودیوں کی طرح ہم نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ اور ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ان رسولوں اور ان نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں جن کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ منہم من خصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، بعض پیغمبروں کے قصے ہم نے سنائے ہیں اور بہت سے پیغمبروں کے قصے ہم سنائے ہی نہیں۔ سارے پیغمبروں کے قصے قرآن میں آ جائیں تو حال کیا ہو؟ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے واقعات آ جائیں، صرف 25 نبیوں کے نام آئے تو سب پر ہمارا ایمان۔ یہ فرق کرنے کا مطلب ایک کو ماننا دوسرے کو نہیں ماننا، اسے مانتے اسے نہیں مانتے، یہ بات رسولوں میں نہیں۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اسی لیے جس رسول کا بھی ہم نام لیتے ہیں اظہار تعظیم کے لیے عرض کرتے ہیں علیہ السلام۔ علیہ السلام میں دو باتیں، تسلیم بھی ہے تعظیم بھی ہے۔ سلام بھی عرض کر دیتے ہیں اور ہمارے دلوں میں نبی کی جو حرمت ہے، جو عظمت ہے، اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ وقالو، ایمان تو لے آئے مومن، اور مومنوں نے یوں عرض کیا سمعنا واطعنا، اے رب العالمین ہم نے سنا، اے پروردگار آپ کی باتوں کو ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم مطیع بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ اے رب کریم آپ نے جو بھی حکم نازل کیا اس حکم کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کیا۔ خدا کا حکم سنتے ہی فوراً اسی لمحہ فرما برداری کا ارادہ ہو جانا، سوچ کر کریں گے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نماز قائم کرنا ذرا سوچتا ہوں، ہوتا نہیں اس کے بعد بولتا ہوں، ایسا نہیں، ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ سچ بولو، ارادہ ہو جانا سچ ہی بولوں گا، نہیں ذرا سوچ کر چند دنوں کے بعد سچ بولیں گے، تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم فرما بردار بن گئے۔ غفرانک، غفرانک کا مطلب ہے نطلب غفرانک، غفران مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ اے پروردگار ہم تجھ سے معافی کو طلب کرتے ہیں، غفران کو طلب کرتے ہیں۔ غفران کا معنی ہے معاف کر دینا، مغفرت یہی معنی ہے غفران کا بھی، غفران مغفرت ایک ہی معنی۔ تو غفرانک، تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں، کیونکہ تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں۔ ایک اللہ والے شاعر عرض کرتے ہیں الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم، اے اللہ میں جنت میں جانے کے قابل نہیں، میرے اندر اتنی نیکی ہی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے میں لائق ہوں، میں یہ کلیم نہیں کر سکتا۔
کہ آئی ایم ایلیجبل فار جنت، میں جنت میں جانے کے لائق ہوں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اور اسی وقت ولا اخوا علی نار الجحیم، جہنم کی آگ برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت بھی نہیں. وہاں پر نالائقی، یہاں پہ ناتوانی. وہاں پر ایلیجبلٹی نہیں ہے، یہاں پر ایبلٹی نہیں. وہاں پر لیاقت نہیں، یہاں پہ طاقت نہیں. اب کیا کیا جائے؟ پروردگار تیرے کرم کے سوا کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تیرے رحم کے سوا کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. تو بزرگان دین کے اندر خدا کو منانے کے کیسے کیسے طریقے تھے. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کتنے بڑے ولی، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، مگر جب خدا کو مناتے ہیں عرض کرتے ہیں چمن پر جرم عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ. خواجہ غریب نواز کی شاعری فارسی میں تھی، فارسی زبان تھی اس وقت. عرض کرتے ہیں کہ مجھ جیسے گنہگار کے لیے چمن پر جرم عصیانم، میں مجرم بھی ہوں گنہگار بھی ہوں. اتنا بڑا مجرم، اسے کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا، مگر تو ہی غفار یا اللہ، اے اللہ تو ہی اسے معاف کر سکتا ہے. معاف کرنے کی جو وسعت تیرے پاس ہے، تیرے غیر میں نہیں ہے. چمن با عیب و نقصان، مجھ جیسے عیب والے نقص والے کو کوئی پردے میں رکھ ہی نہیں سکتا. ارے اتنے عیب کب تک تجھے چھپاتا رہوں؟ کوئی چھپائے گا نہیں، تو ہی ستار یا اللہ، اے اللہ تو ہی اسے چھپا سکتا ہے. یہ عاجزی اللہ کے نیک بندوں میں. تو غفرانک ربنا، اے ہمارے رب. بندہ جب ربنا کہتا ہے تو خدا کو اس پہ پیار آ جاتا ہے. کیا ہے ربنا؟ ہمارے پالنے والے، اور ربی میرے پالنے والے. قیام کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے رکوع میں گیا، کہا سبحان ربی العظیم، میرے رب کو پاکی ہے جو عظمت والا ہے، ربی میرا رب. سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلی، میرے رب، میرا رب، میرا رب. بندہ پکارتا ہے تو خدا کو بندے پہ پیار آ جاتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف ہم کو آنا ہے. ہم کہاں تجھ سے بچ کر جا سکتے ہیں؟ تجھ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. اگر بچنا ہے تو تیرے ہی پاس آنا ہے، تیرے ہی پاس آنا ہے. چور مالک سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. جو چور ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے. چور انوکھا تیرا چور بھی انوکھا ہے. بچنے کے لیے تیرے ہی پاس آئے گا، کہاں جائے گا؟ خدا کی نافرمانی کر کے خدا ہی کی بارگاہ میں، اے اللہ میں نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اب سورہ بقرہ کی آخری آیت باقی رہ گئی. انشاءاللہ العزیز آئندہ محفل میں آخری آیت جو 280 پر 6 نمبر کی آیت ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت ہوگی. دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.